اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی اصلاح اور اس کی ہدایت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیم، آپ کی دعوت کا یہ اثر ہوا، زندگی کے ہر گوشہ میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسلام نے پوری دنیا کو انسانیت، رحمدلی، اخوت، محبت، بھائی چارگی کا سبق دیا۔ امیر و غریب، مفلس و مالدار، چھوٹے اور بڑے کی بیجا فرق کو مٹایا۔ عورت مرد کے نسلی امتیازات کو ختم فرمایا۔ عورت کو وہ اعلیٰ مقام دیا جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ بیٹی کو باپ کی عزت قرار دیا۔ ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی۔ بیوی بنی تو شوہر کی عزت کی رکھوالی بنی۔ اور یہی عورت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ساری مسلمانوں کی ماں کہلائی۔ یہ مقام عورتوں کو اگر کسی نے دیا ہے تو صرف اسلام نے دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں عورت ایک منحوس، قابل نفرت، سانپ، بچھو جیسے زہریلے جانور کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں کسی شخص کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو رنج کے باعث اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی کے پیدائش کو عار خیال کرتے ہیں، لوگوں سے اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس ذلت کو برداشت کرے یا اسے زندہ درگور کرے۔ دیکھو تو کیا ہی بری رائے قائم کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد کچھ نقشہ ہی بدل گیا۔ آپ نے عورت کو عزت کا مقام دیا، لڑکیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم فرمایا۔ آپ نے عملی طور پر لڑکیوں کی عظمت کو اجاگر کیا۔ آپ اپنے صاحبزادیوں کے بھی انتہا مانتے تھے، بے حد پیار محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں چلتے وقت اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ضرور ملتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھا لیتے۔ یہ تھے ہمارے آقا سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، آپ کا عمل جس نے عورتوں کو بلند مقام عطا فرمایا اور انہیں اونچا درجہ دیا۔ اسی پر بس نہیں، مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا: الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، پھر دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند یتیم بچے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا: مبارک ہے وہ عورت جس کے پہل لڑکی پیدا ہو۔ جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شوہر کا حق ادا کیا اور شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے، اس کے جان و مال میں خیانت نہیں کرتی ہے، تو ایسے عورت اور شہید کا جنت میں ایک درجہ ہوگا، یعنی جو مرتبہ شہید کو ملے گا وہی مرتبہ اس عورت کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت مرتبہ ولی ہو اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت کی اور پرورش کی خاطر نکاح نہیں کیا، وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب ان دو انگلیوں کی طرح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بچے کو ماں کے دودھ پلانے پر، ہر گھونٹ کے پینے پر ایک جان کو موت سے بچانے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا: جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے، رات کو عبادت کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ماں بچے کو جاگنے کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے تو ایسی ماں کے 70 غلاموں کی آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔